बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेड्स विजन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन करام, दुनिया में जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं उनके लिए 3-4 काम लाजिम हैं कि वो उन्हें करने होते हैं, अदरवाइज़ कामयाबी उनके कदम नहीं चूम सकती। उसमें उनको विजनरी होना पड़ता है। विजनरी के लिए जो मैनेजमेंट गुरु डेफिनेशन देते हैं कि विजन इज़ द एबिलिटी टू सी इनविजिबल, कि आप देख सकें कि 10 साल बाद 15 साल बाद दुनिया किधर होगी, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान करते हैं। तो ये जो हेड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, इनके लिए विजनरी होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे प्रोग्राम भी हेड्स विजन के नाम से है। तो दूसरा उनका जो काम होता है कामयाब लोगों का, वो आइडिया जनरेशन होता है। तीसरा काम उनका जो होता है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होता है। और ज़्यादा अच्छे कामयाब लोग जो होते हैं, एक तो कामयाब होते हैं, एक ज़्यादा अच्छे कामयाब, जो ज़्यादा अच्छे कामयाब लोग होते हैं वो डिफ़िकल्ट चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो इजी अचीवमेंट्स ना हो जिसकी। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी तरह का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जिसको बड़ा नॉर्मली अगर कोई बंदा उसको देखे, समझे, सोचे तो ये बहुत टफ है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी स्पेशल आपके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए आपको, और आपके लिए एक एनर्जी पावर चाहिए जो इसको आप ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए लेते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शेख नदीम अकबर साहब। हम शेख साहब को वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नज़ीम करम, ये डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है सेरेनिटी हिल टॉप होम्स के, और ये इस प्रोजेक्ट को ओन भी करते हैं। ये दोनों काम करते हैं, प्रोजेक्ट भी है इनका और इसके पार्टनर भी हैं, इसको ओन भी करते हैं। तो ये डबल काम आप कर रहे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने इंट्रो में बताया कि ये डिफ़िकल्ट टास्क आपने जो ये सेरेनिटी हिल टॉप्स का, ये आम डेवलपर ये सोच नहीं सकता। वो आसान ज़मीनें ली, नज़दीक ली, जहाँ से आपके लिए चीज़ें सारी सपोर्टिंग जो मटेरियल्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल होता है, लेबर इजीली अवेलेबल होती है, मशीन इजीली अवेलेबल होती है। तो ये कैसे आपने ये टफ प्रोजेक्ट चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है, और ये वाकई आसान टास्क नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था। और इस प्रोजेक्ट को जब हमने कंसीव किया ऑन पेपर, तो उस वक़्त तो आपको ये बहुत इजी लगता है कि ये बन जाएगा, इस तरह से आप सर्विसेज हायर करेंगे, और जो कि हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस सारी टीम अवेलेबल है। तो जब आप इन पर्सन फ़िज़िकली वहाँ आप जाते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। चूँकि हम लोगों की जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप इवन सर्फेस पे काम कर रहे हैं तो वही प्रैक्टिस आप जाके वहाँ अप्लाई करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बहुत मुश्किल काम था, पहाड़ के साथ लड़ना, और अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी। अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जो हमने इवन सरफेस पे सीखा था उसमें से कुछ प्रैक्टिस जाके आप अप्लाई करते हैं। फिर नए चैलेंजेस हैं, वेदर है, वेदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको आइडल कॉस्ट हिट करती है, यानी आप सारी डिप्लॉयमेंट आपने वहाँ कर दी है, लेकिन बारिशों का सीज़न आ गया है और आप आइडल बैठे हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। फिर पहाड़ के अपने चैलेंजेस हैं, जब आप डायनामाइट लगाते हैं, पहाड़ किस तरह से खुलेगा, बिहेव किस तरह से करेगा। एक चीज़ तो बड़ी लिखी पड़ी, आपने वो डिज़ाइन की होती है, आपको आपके आर्किटेक्ट, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं कि जी आप इसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हो, आप जाएँ बनाएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम पहाड़ पे आप वो लाइंस को फॉलो नहीं कर पाते। उसकी बहुत सी वजूहत ये हैं कि आपके साथ सॉइल बिहेव किस तरह से होगा, यानी आपने अगर सरफेस को इवन करना है कंस्ट्रक्शन के लिए,
تو آپ ڈائنامائٹ لگاتے ہیں تو پہاڑ کہیں سے زیادہ کھلتا ہے تو آپ اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. اس میں آپ نے بہت سارے مٹیریل جو ہے وہ فکس کرنے ہیں, ڈالنے ہیں, تو یہ بہت مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا. پھر سپلائز آپ کے پاس اس طرح سے سپلائز بھی پوری نہیں آتی, آپ کو پھر یہ پارٹس میں بٹس اینڈ پیسز میں نیچے پھر ہیومنلی آپ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس سے پھر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 3 فولڈ 4 فولڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سائٹ چوز کی گئی ہے, ہاں جی, یہ بھی تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا نا جی, جو خیرہ گلی میں جا کے جو جنرل پبلک تو وہ مری نران کا گان نتیہ گلی میں یہ ادھر ہی گھوم کے اس سے آگے تو وہ نہیں جاتی, تو یہ وہ لینڈ کیسے ایکسپلور کیا آپ نے؟ جی بڑا بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے, یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں اس میں ہماری ایک بڑی کامن سائیکی ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں پہاڑ پہ تو ایک ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں کہ جی بہت زبردست ویدر ہوگا, اس کو جا کے انجوائے کریں گے. اور انفیکٹ ہماری میرا خیال میں 70% لوگوں کا اس طرح سے ایکسپوجر نہیں ہے کہ فیسیلیٹی کیا چیز ہوتی ہے, اس کو کیسے انٹرٹین کریں گے. یہاں سے لوگ بیچارے جاتے ہیں اور بڑا ہائی پے کرتے ہیں, باوجود اس کے اس کا ریٹرن ان کو اس طرح سے کوالٹی سروسز ان ٹرمز آف وہ آپ کے کمرے گندے پسیدہ, لوگ پھر بڑا مشکل سے کمپرومائز کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں روم تو مل رہا ہے, اکوموڈیشن مل رہی ہے, تو ہم کسی بھی طریقے اس میں اسٹے کر لیں. تو ہمارا یہ پورا ایک سروے ہم نے کنڈکٹ کیا تھا ایکسپریس وے سے بابو سر ٹاپ کاغان ناران سے آگے تک. ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت اچھا ویدر ہو اور بہت پیسفل اور نوائز لیس انوائرمنٹ ہو, جو جس کلاس یا جس ٹارگٹ مارکیٹ کو ہم یہ پروجیکٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مینلی یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیپننگ اور نوائزی اور ایکٹیویٹی ہو جہاں, تو وہاں ہم جا کے اسٹے کریں. تو ہم جو اسپیسیفک اس کلاس کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ جس کو یہ ساری فیسلٹی ویدر نوائز لیس پیسفل اور اوریجنل فارسٹری ملے. تو اس وجہ سے پھر ہم جب بابو سر ٹاپ تک گئے تو پھر ہمیں وہاں کچھ لوکیشن سمجھ میں آئیں, لیکن وہ وہاں کا سب سے بڑا جو پرابلم وہ یہ تھا کہ آپ فار ایگزامپل بزنس کلاس سے ہیں, بزنس کمیونٹی سے ہیں, تو آپ کو اگر کسی بھی وجہ سے واپس آنا پڑتا ہے اپنے ورکنگ پلیس پہ, تو آپ کو وہ 2 دن چاہیے. تو فائنلی یہ پھر لینڈ ہم نے دیکھی, ادھر وہ ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ بھی پوری ہے اور ادھر اس طرح سے اونرشپ لینڈ کی سپلائی بھی نہیں ہے کہ جو ان فیوچر مشروم گروتھ ہو جائے گی جیسے مری میں ہو گیا. تو یہاں میجر لینڈ جو ہے وہ ساری فارسٹ کی ہے, لیکن ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے الحمدللہ وہ ہماری اپنی اونڈ پراپرٹی ہے اور اس کا جو ریونیو میں ریکارڈ ہے اسی طرح سے ہم جو لوگوں کو دے رہے ہیں سب کے رجسٹریز بھی پروسیس کر رہے ہیں. اوکے, یہ میں پروجیکٹ شروع کب کیا آپ نے؟ یہ سر پروجیکٹ ہم نے لینڈ تو ہم نے پرچیز کر لی تھی بیک ان 2018 میں, تو پھر اس کی پلاننگ چلتی رہی 1 سال پورا. پھر پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا 2019 میں, اس کی کنسٹرکشن شروع کی تھی. اس کا ابھی فیز 1 ہم نے کمپلیٹ کیا, اس میں ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ اپارٹمنٹس کی 80+ ہے. اس میں کیٹیگری 1, 2 اینڈ 3 بیڈ رومس کی ہے اور 6 ٹوٹل نمبر آف بلڈنگز ہیں. اور اس کے علاوہ اپارٹمنٹ کے علاوہ ہم نے اس فیز 1 میں انٹروڈیوس کروائے تھے اسٹینڈ الون 4 شیلز یعنی اسٹینڈ الون ہومس, اور وہ بھی گراؤنڈ پلس 3 لیولز کے اوپر ہیں. اس کی اپنے انڈیپینڈنٹ لفٹس ہیں, 4 بیڈ روم کی اکوموڈیشن ہے اور 5000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے. وہ بڑی ایکسیپشنل پروڈکٹ ہے. گلیات میں اس طرح کے گھر شاید ہی کسی نے بنائے ہوں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں KPK میں لینڈ ریکارڈ پلس ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں وہ جتنے ایکٹیو KPK میں ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہیں. اوکے, آپ کو اپروول جو وہ سیک کرنی ہوتی ہیں وہ وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے GDA اسٹینڈس فار گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جن کے رولز اینڈ ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہیں. آپ اس میں کوئی بھی وائلیشن نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ وہ آپ کو ہر سٹیپ کے اوپر آ کے سپروائز کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ سٹیپ کی آپ کو وہ اپروول دیتے ہیں. اچھا, وہ یہ کام آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائٹل کلیئر ہو.
جب آپ کا ٹائٹل ہی کلیئر نہیں ہے تو آپ اپروول پروسیس نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کنسٹرکشن ساری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جی ڈی اے نے اس کو سارا آبزرو کیا ہوا ہے اور اس کا ٹائٹل بھی کلیئر ہے. وہ ٹائٹل ایبسلوٹلی ہمارے کمپنی کے نام ہے, سیرینٹی ہل ٹاپ ہومز کے نام سے. اور خیرہ گلی کے جو جب آپ ویو دیکھتے ہیں, پینورامک ویو ہیں, شملہ تک آپ کو اس کا ویو ملتا ہے. اور اس کا جو ویدر ہے وہ ہارڈلی 26 کو ٹچ کرتا ہے پیک سمر سیزن میں. ابھی پچھلے دنوں آج یہاں آپ دیکھیں پنجاب میں اس وقت گرمی کے کیا حالات ہیں, تو وہاں ہیل سٹون اور آپ جیکٹ کے بغیر آپ بیٹھ نہیں سکتے خیرہ گلی میں. اچھا, اب یہ ابھی جو ٹریولنگ کا اس کا جو روٹ بتایا ہے وہ روڈز کلیئر ہیں بالکل, مطلب ایزیلی؟ جی, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, بڑا زبردست انفراسٹرکچر ہے. ابھی تو پنجاب گورنمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہوئی ہے. جو پیچھے ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے یہ روڈ نیٹ ورک تھا, انہوں نے ابھی دوبارہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. اور کے پی تو جب سے خان صاحب ہیں وہاں, یا ابھی ہماری پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت کی, انہوں نے بھی بہت ایکٹیولی کام کیا. جی ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے. یہاں پہ ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.